بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو آپ کی رزق میں کیسے برکت ہو سکتی ہے اس کا ایک بہت ہی آسان، بہت ہی ایزی اور بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کا وظیفہ بتانے والی ہوں، جو میں نے خود ایکسپیرینس بھی کیا ہوا ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہوا بھی ہے۔ اور اس کا کریڈٹ پھر سے جاتا ہے حکیم طارق صاحب جو عبقری والے ان کو، کیونکہ انہوں نے ہی اپنی بہت ساری ویڈیوز میں اس کا ذکر بھی کیا ہے اور انہوں نے ہی بہت سارے لوگوں کو اس وظیفے کا بتایا ہوا بھی ہے۔ اب جب آپ وظیفہ سنیں گے تو آپ ہنسیں گے کہ یہ تو وظیفہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سا ایک عمل ہے جو آپ کریں گے اور اس سے آپ کی رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ یہ وظیفہ میں آپ کو لوگوں کو جو دینے لگی ہوں، اس میں کچھ لوگ مجھے یہ بولیں گے کہ یہ کیا بتا دیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کر کے دیکھیں، آپ کو اگر فائدہ نہ ہوا تو آپ مجھے کہیے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ یہ وظیفہ حکیم طارق صاحب نے، ایک لڑکا تھا جو کہ دوسرے ملک میں رہتا تھا اور پاکستان میں نہیں رہتا تھا، اور اس نے حکیم صاحب کو کہا کہ میری روزی میں اور رزق میں برکت نہیں ہو رہی۔ تو اس حکیم صاحب نے کہا کہ تمہاری امی زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایسا فون ہے جسے تم اپنی امی کے ساتھ فیس ٹائم کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی بالکل ہے۔ تو حکیم صاحب نے اس کو کہا کہ تم روز کام سے جب واپس آتے ہو، چاہے تھکے ہوئے ہو، چاہے جیسے مرضی ہو، چاہے تم اتنے تھکے ہوئے ہو کہ تم سے بات بھی نہ ہو رہی ہو، تب بھی تم نے ایٹ لیسٹ 1 گھنٹہ اپنی امی کے ساتھ فیس ٹائم پہ بات کرنی ہے۔ اور فیس ٹائم اس لیے کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کی شکل دیکھ سکیں، جو آپ کی والدہ ہیں وہ آپ کی شکل دیکھ سکیں، اور آپ نے ان سے 1 گھنٹہ بات کرنی ہے۔ اور چاہے وہ تھوڑی ایجڈ تھیں، تھوڑی بوڑھی تھیں، تو انہوں نے کہا کہ چاہے وہ جیسے بھی باتیں کریں، چاہے وہ آپ کو بور کریں، چاہے وہ آپ کو ادھر ادھر کی باتیں کریں جو آپ کو سمجھ میں بھی نہ آئے، آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ بس اب امی چپ کر جائیں پلیز، میں سخت تھکا ہوا ہوں کام سے ابھی، تب آپ نے اور زیادہ اپنے آپ کو وہاں پہ اٹینٹیو کر کے اپنی امی کی باتیں سننی ہے اور 1 گھنٹہ ان سے بات کرنی ہے۔ روز آپ نے 1 گھنٹہ اپنی امی سے بات کرنی ہے۔ اس بندے نے وہ وظیفہ کیا، پھر اس حکیم صاحب نے اس کو کہا کہ تم 2 یا 3 مہینے کی کرو اور اس کے بعد تم مجھے کال کر کے بتانا۔ تو وہ آدمی 2 یا 3 مہینے کے بعد اس نے وظیفہ کیا، یا 1 مہینے کے بعد ہی اس نے وظیفہ کمپلیٹ کر کے حکیم صاحب کو کال کیا اور حکیم صاحب کو بتایا کہ میرے قرضے بھی سارے اتر گئے، میں نے گھر لینا تھا وہ بھی میں نے لے لیا، مجھے مل گیا گھر، اور میری رزق میں اتنی برکت ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ نے مجھے کیا بتا دیا، آپ نے یہ تو کتنا ایزی وظیفہ ہے، یہ تو وظیفہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ تو خیر میں کیا کہوں، ماں باپ تو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کو تو قرآن پاک میں بھی ہے کہ ماں باپ اگر آپ کو کچھ بھی کہتے رہیں، کسی بھی طریقے کا کچھ بھی کہتے رہیں، تو آپ آگے سے کچھ بھی نہ کہیں ان کو، آگے سے آپ ان کو ڈانٹیں نہیں، ماں باپ کے ساتھ ایسے کچھ نہ کریں کہ وہ آپ سے بات کرتے ہوئے ڈریں۔ ہم سارے گلٹی ہیں، ہم سارے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی بھی کرتے ہیں، ہم سارے اپنے ماں باپ سے برے طریقے سے بات بھی کرتے ہیں، ہم سارے اپنے ماں باپ سے ہر کوئی کرتا ہے، کیونکہ دنیا میں اتنی فرسٹریشن ہو چکی ہوئی ہے کہ جاب سے تنگ آ کے آؤ گھر میں، اور اگر پیرنٹس سے بات کرنی ہو یا کسی سے بھی، بلکہ پیرنٹس کیا اپنی اولاد سے کسی سے بھی آپ بات کرتے ہیں تو آپ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جیسے آپ بہت مشکل سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے ہی گلٹی ہیں، لیکن میں ساروں کو انکلوڈنگ نہیں، لیکن میں ساروں کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کوشش کریں اور اپنے امی ابو کو خوش کریں، ان کے ساتھ باتیں کریں، ان کے آپ ان کو، اگر وہ آپ کے ساتھ جیسی بھی وہ آپ کے ساتھ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ باتیں کریں۔ اگر میرے والدین دیکھ رہے ہوں گے تو وہ ہنسیں گے کہ اسی لیے یہ 2 گھنٹے ہم سے بات کرتی ہے، تو نہیں، خیر یہ تو ریزن نہیں ہے، لیکن میں تو ان سے ویسے ہی 2 گھنٹے بات کرتی ہوں، لیکن باتیں والدین سے صرف نہیں کرنی ہے، ان سے پیار کرنا ہے،
ان کی اگر ان کو کوئی ضرورت، اگر وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اگر آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے اور اگر آپ ان کی اکلوتی اولاد ہیں یا بیٹی ہیں یا جو بھی، تو یہ نہیں کہ بیٹیوں کا کوئی فرض ہی نہیں ہے، بیٹی کچھ کرے ہی نہ پیرنٹس کے لیے. بیٹیوں کو بھی کرنا چاہیے جتنا بیٹیاں کر سکتی ہیں. شوہر سے اجازت لے لیں، اگر شوہر نہیں ہے تو پھر آپ خود اپنے پیرنٹس کے لیے جو بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے کریں. میں فائنینشیل چیزوں کی بات نہیں کر رہی، میں مورل سپورٹ کی بات کر رہی ہوں، میں ان کا خیال رکھنے کی بات کر رہی ہوں. اگر وہ بیمار ہو جائے، پیرنٹس آپ سے پیسے نہیں چاہتے. میں آپ سے ایک سچی بات آپ کو بتاؤں، پیرنٹس ہاں پیسے چاہتے ہیں. کبھی پیرنٹس بیچاروں کو اگر ضرورت پڑے تو آپ کو دینے چاہیے، اور وہ آپ سے مانگیں گے بھی، ان کا پورا حق پہنچتا ہے. بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک اگر انہوں نے آپ کو اسکولنگ کرائی، آپ کو اچھی تربیت دی، آپ کو اچھی لائف دی، گاڑیاں گھر یہ سب آپ کو دیا، نہیں بھی دیا، اگر وہ ان کی نہیں بھی ان کی وہ تھی مطلب ان کے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ وہ آپ کو نہیں دے سکے، تب بھی آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی ہر چیز کا خیال رکھیں. جو پیرنٹس راتوں کو صرف جاگتے ہیں نا، آپ کے نیو بورن ہونے سے ٹاڈلر ہونے تک جو وہ راتوں کو جاگتے ہیں، وہی اتنا مشکل کام ہے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ تو خیر سمجھ سکتے ہیں، جو نہیں ہیں میں ان کو کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنا مشکل کام ہے کہ جب آپ لوگ خود پیرنٹس بنیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کتنا مشکل ہے پیرنٹ بننا. تو میں یہی آپ کو کہوں گی کہ پیرنٹس کی خوشیوں کا خیال کریں، پیرنٹس کا دل خوش کریں. اگر ان کا دل کسی بات سے دکھا ہوا ہے، جا کے معافی مانگ لیں، کوئی بات نہیں. آپ کے پیرنٹس ہیں، وہ تو آپ ابھی معافی سوچ ہی رہے ہوں گے تو وہ آپ کو بلکہ کیا پتا وہ آپ کو پہلے سے معاف کر چکے ہوں. آپ نے معافی مانگی بھی نہیں اور وہ پہلے سے ہی آپ کو معاف کر کے بیٹھے ہوئے ہوں، اور آپ جا کر ان کو کبھی یاد بھی کرائیں کہ آپ نے وہ فلاں وقت میں وہ غلطی کی، تو وہ کہیں گے کون سی غلطی ہے، ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے. تو وہ پہلے ہی معاف کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو ان کو تو ذرا سا مطلب ایسے جیسے وہ اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے وہ معاف کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ خاص طور پہ جب پیرنٹس تھوڑی ایج کے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ لوگ اور زیادہ کوشش کریں کہ آپ لوگ ان کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کو خوشیاں دیں، ان کو باہر گھمانے لے کے جائیں. کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو پیرنٹس کے ساتھ باہر جائیں تو بور کرتے ہیں، تو بات نہیں کرتے. آپ نے بھی تو بوڑھے ہونا ہے، آپ کے بھی تو بچے ہوں گے، آپ بھی تو جب بوڑھے ہو جائیں گے تو آپ کے بچے بھی تو آپ کو یہی کہیں گے کہ وہ آپ تو بور کرتے گھر میں بیٹھے. پھر آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ تو پیرنٹس اگر بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی ان کو باہر لے کے جائیں، ان کو کھانا کھلائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، ان سے باتیں کریں. ان کی اگر ان کو فائنینشیل پرابلم ہے ان کو فائنینشیلی ہیلپ کریں. خاص طور پہ جو بیٹے ہیں ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ وہ فائنینشیلی ہیلپ کریں. یہ جو اولڈ ایج ہوم کا سلسلہ چل پڑا ہے پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، یہ بڑا غلط ہے. اولڈ ایج ہوم میں اگر آپ اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا زوال وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو یہ گارنٹی کے ساتھ کہتی ہوں کہ جتنے بھی پیسے آپ کے پاس ہوں گے نا، چاہے آپ کروڑ پتی ہوں، چاہے آپ جتنے مرضی آپ کے پاس پیسے ہوں، وہ خیر میں نہیں لگیں گے. وہ یا تو بیماریوں میں لگ جائیں گے، یا آپ کی کورٹ کیسز میں لگ جائیں گے، یا آپ کے کہیں ادھر ادھر غلط جگہوں پہ لگ جائیں گے. رحمت جو اچھے کاموں میں نہیں لگیں گے. ایک طرح کا آپ ایسے سمجھ لیں جیسے حرام کا پیسہ چلا جاتا ہے نا کہیں ادھر ادھر، ایسے آپ کا وہ پیسہ بھی چلا جائے گا جو آپ اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ کے آئیں گے. یا آپ ان کی اگر ان کو ضرورت ہے اور آپ ان سے چھپا کے رکھیں گے اپنے پاس، اپنے کہیں پہ بھی چھپا کے رکھیں گے پیسہ، اور آپ یہ سوچیں گے وہ میرے پیرنٹس کو پتہ نہ چل جائے. خاص طور پہ لڑکوں کی بات کر رہی ہوں جو اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں. اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ ہائیڈ اینڈ سیک کا کھیل کھیلیں گے نا، تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پیرنٹس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی تیسری آنکھ دی ہوتی ہے، ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور ان کو نہ بھی پتہ چلے تو اللہ تعالیٰ ان کو کسی نہ کسی ذریعے سے بتا دیتا ہے کہ آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ کے ساتھ یہ چیز کے لیے دھوکہ کری. آپ بلیو کریں، پیرنٹس کو پتہ چل جاتا ہے. اور جب ان کو پتہ چلتا ہے نا تو ان کا دل اتنا دکھتا ہے کہ یہ وہی اولاد ہے جس کو ہم نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، کھانا کھلایا، کپڑے پہنائے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنائے، اچھے سے اچھا کھلونا لا کر دیا، جتنی بھی ان کی اوقات ہوتی ہے، جتنا بھی ہم نے اچھی سے اچھی گاڑیاں، ہم خود گرمی میں سوئے، بچوں کو اے سی میں سلایا، ہم نے خود پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، خود بچوں کو اچھے کپڑے پہنائے. مطلب ہر طریقے کی قربانی جو پیرنٹس دے کے بڑے کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اور بچے ان سے اپنے پیسے چھپا کے رکھتے ہیں جیسے پیرنٹس کھا جائیں گے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں وہ آپ کے پیسے کھانے والے ہیں نہیں، بلکہ اگر وہ آپ ان کو دیں گے، آپ ان کو 5 روپے دیں گے، وہ 10 روپے کر کے آپ کو دیں گے واپس. پیرنٹس یہ ہوتے ہیں. اور پیرنٹس کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. سوری، بیچ میں اذان ہو گئی تھی تو مجھے ویڈیو اس وقت کاٹنی پڑی. تو میں آپ کو یہی بول رہی تھی کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہر طریقے سے ہر خوشی دینے کی کوشش کرتے ہیں.
اور آپ اپنے پیسے چھپاتے ہیں، آپ اپنی پراپرٹیز چھپاتے ہیں، آپ اپنی چیزیں چھپاتے ہیں. کیوں؟ کیا کر لیں گے وہ آپ کا؟ کیا وہ کھا جائیں گے آپ کا؟ مجھے یہ بتائیں. اگر وہ بچپن سے لے کے بڑے ہونے تک آپ کو اپنی چیزیں دے دے کے بڑا کرتے رہے ہیں اور اپنے آپ کو قربانیاں کر کر کے آپ کو بڑا کرتے رہے ہیں، تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے پیسے کھا جائیں گے؟ یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ آپ کے بچوں کے پیسے مار دیں گے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر پیسے زیادہ خرچ کرو؟ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. تو آپ جتنا ہو سکے، اگر آپ اپنے رزق میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ نمازیں پڑھتے رہیں، اگر آپ وظیفے پڑھتے رہیں، یہ جو میں نے جتنی بھی پچھلی ویڈیوز میں آپ کو اپنے وظیفے بتائیں، جتنے مرضی پڑھ لیں آپ، اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ دھوکے کرتے ہیں، اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پیار نہیں کرتے ہیں، اگر آپ اپنے پیرنٹس کو کسی بھی طریقے کا غم دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اگر آپ نے کوئی پچھلی زندگی میں کوئی ان کو تکلیف دی، زندگی مطلب پچھلے پاسٹ میں کوئی تکلیف دی ہوئی اور آپ اس کی معافی نہیں مانگتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی زندگی، آپ کا جو ڈاؤن فال ہے وہ وہاں سے شروع ہو جائے گا. آپ جتنا مرضی پیسہ کما لیں، آپ جتنے مرضی سجدے کر لیں، جتنے مرضی وظیفے کر لیں، آپ کا کچھ نہیں ہونے والا. آپ کا اللہ کچھ قبول نہیں کرے گا. اللہ اس وقت قبول کرے گا جب آپ اپنے پیرنٹس کو خوشی دیں گے، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ پیار کریں گے، آپ اپنے پیرنٹس کا ان کو مورل، فائنینشل، ہر طریقے کی سپورٹ دیں گے جیسے انہوں نے آپ کو بچپن میں دی. اور جب یہ آپ کریں گے تو آپ اگر یہ وظیفے نہیں بھی کریں گے تو آپ کی روزی میں برکت آئے گی. اگر آپ کوئی بھی وظیفہ نہیں کریں گے، خالی جب آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو جو ان کے دل سے دعا نکلے گی نا آپ کے لیے، وہ دعا آپ کا وظیفہ بن جائے گی. وہ دعا آپ کی ایسے قبول ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ پیرنٹس کی دعا، کہ آپ کی اگر کوئی بھی تکلیف آئی ہوئی ہے وہ آپ کی راستے، اس تکلیف کا جو سلوشن ہوگا وہ آپ کو مل جائے گا، راستے صاف ہو جائیں گے اور آپ کی زندگی اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ لوگ کہیں گے کہ مطلب کیا نیکی کی ہے جس کی وجہ سے اتنی زندگی آسان ہو رہی ہے. اور آپ کو اس وقت یہ خیال آئے گا کہ شکر ہے کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا کیا ہے. تو میری ریکویسٹ ہے، آپ جتنے بھی لوگ ہیں آج کل کی، خاص طور پہ جو جنریشن ہے وہ اتنا زیادہ کیئر نہیں کرتی اپنے پیرنٹس کے بارے میں، تو میں ان کو کہوں گی کہ جب آپ لوگ ہماری ایج پہ آئیں گے نا، 30s 40s میں جب آئیں گے، تو آپ اللہ نہ کرے اللہ آپ کے پیرنٹس کو لمبی زندگی دے. اگر آپ کے پیرنٹس اس دنیا میں نہ رہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پیرنٹس کیا ہوتے ہیں. اور جب آپ لوگ خود پیرنٹس بن جائیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ پیرنٹس کیا ہوتے ہیں. تو جتنی عزت دے سکتے ہیں ان کو دیں، پچھلی غلطیوں کی معافیاں مانگیں اللہ سے بھی، پیرنٹس سے بھی، اور اپنے پیرنٹس کو خوشیاں دیں. وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں مانگتے ہیں، بات کر لیں، پیار سے ہنس کے دیکھ لیں، کھانا کھلا دیں، ان کی پسند کا کھانا بنا لیں، ان کو دعوت پہ بلا لیں. اگر آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں رہتے، اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کو پیار کریں. اپنے بچوں کو کہیں ان کی عزت کریں. اپنے بچوں کو کبھی یہ مت سکھائیں کہ جا کے وہ دادا دادی کے ساتھ بدتمیزی کرو یا نانا نانی کے ساتھ بدتمیزی، کبھی مت سکھائیں، کیونکہ بچے وہی کریں گے جو آپ سکھائیں گے. اور بڑے ہو کے آپ اپنے بچوں کو دوزخ کا عذاب دے رہے ہیں. آپ اپنے بچوں کی دنیا بھی دوزخ بنا رہے ہیں اور آپ اپنے بچوں کی آخرت بھی دوزخ بنا رہے ہیں. کچھ لوگ کرتے ہیں، بچوں کو سکھا دیتے ہیں بچپن میں نانا نانی کے پاس مت جانا، دادا دادی کے پاس مت جانا. جب آپ کے بچے دادا دادی کے پاس اور نانا نانی کے پاس نہیں جائیں گے اور ان کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو ان کا یہ جہان بھی عذاب ہو جائے گا. ان کے ساتھ بھی آپ وہی کریں جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، مطلب ڈاؤن فال بچوں کا بھی بچپن سے ہی. وہ ایک تو ان کی عزت نہیں کریں گے، لوگ ان کو برا بولیں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ ان کے رزق میں برکت نہیں آئے گی، ان کے کام کاج میں کبھی برکت نہیں آئے گی، ان کی شادیوں کے بعد ان کے گھر میں خوشی نہیں آئے گی، ان کے بچے ان کی عزت نہیں کریں گے. تو آپ کیا سکھا رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ اس لیے آپ کوشش کریں، جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آڈینس، اگر آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کا خیال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کا اجر دے. نہیں کرتے تو شروع کریں، پلیز شروع کریں، اور آپ اپنے رزق میں برکت آتی ہوئی دیکھیں گے. اور آپ لوگ مجھے خود بتائیں گے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا تھا. واقعی اپنے امی ابو سے 2-4 منٹ بات کرنے سے ہمارے رزق میں کیسی برکت آنی شروع ہوئی ہے. جتنے وظیفے آپ سب بھول جائیں گے، آپ خالی اپنے امی ابو کرتے رہیں گے سارے وقت بیٹھ کے. جو فوت ہو گئے ہیں ان کو آپ لوگ پڑھ کے بخشیں، ان کے لیے مغفرت کے، ان کے لیے توبہ کے نفل پڑھیں، مغفرت کے نفل پڑھیں. اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی ہو وہ معافیاں مانگیں کہ پتہ نہیں ان سے کیا کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا وہ کسی کا دل دکھا کے دنیا سے گئے ہوں، یا ان کے اوپر مطلب کوئی بھی آپ ان کی جو بھی غلطی ہوئی ہو اس کے لیے آپ معافیاں مانگیں اللہ تعالیٰ سے، اور ان کو نفل پڑھ کے بخشیں، ان کو استغفار پڑھ کے بخشیں. تو یہ جو پیرنٹس کے ساتھ سلسلہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں بنا دیا، اس کا کوئی ریزن ہے، اس کا بہت بڑا ریزن ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ
جو پیرنٹس ہوتے ہیں وہ آپ سے کتنا پیار کرتا ہے، اس سے 70 ٹائم زیادہ اللہ آپ سے پیار کرتا ہے. تو اللہ جب آپ اپنے پیرنٹس کو خوش کریں گے تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ وہ آپ کی پرابلمس کو دور نہیں کرے گا؟ بالکل کرے گا، انشاءاللہ کرے گا. اور میں آپ سے پرومس کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ اپنے پیرنٹس کے ساتھ عزت سے، اچھے سے طریقے سے، پیار سے ان کی ہیلپ کر کے ان کو پیار محبت سے دیکھیں گے، اپنے مطلب بچوں کو بھی سکھائیں گے کہ ان کی رسپیکٹ کریں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کتنی برکت آتی ہے، آپ کے گھر میں کتنی رحمت آتی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور آپ کے گھر میں کتنا سکون اور جو انر پیس ہے وہ آپ کو فیل ہوگا. اس زمانے میں بھی آپ کو انر پیس فیل ہوگا، چاہے آپ کی زندگی مشکلوں سے بھری ہوئی ہو، لیکن اگر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو جو پرابلمز آپ کی زندگی میں آئی ہوئی ہیں وہ بھی ایسے غائب ہو جائیں گی، اور آپ کو جو قلبی سکون ہوتا ہے، جو انر پیس ہوتا ہے، وہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ. تو میں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی انشاءاللہ. میری پلیز بات کو سمجھیے گا، اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریے گا، اور انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملوں گی، نئے وظیفے کے ساتھ ملوں گی انشاءاللہ. یہ بہت اچھا وظیفہ ہے جو میں نیکسٹ لے کے آ رہی ہوں، بیماریوں ہی کے لیے ہے. انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی کہ وہ کیا ہے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے، میرے پیرنٹس کو، میرے بچوں کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.